جی السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں جی؟ چلو جی مظفر آباد چلیے، چلو جی کشمیر چلیے، تو چلو جی پاکستان دے ہر اس خطے چلیے جہاں پہ پاکستان ہے اور پاکستان سے باہر ہیں۔ پاکستان انڈیا کی جنگ جو ہے وہ کمال ہوئی اور اس جنگ کو پاکستان نے بہت خوبصورت طریقے سے 7-0 سے سیریز اپنے نام لی اور 7-0 سے پاک فوج کے جوان، خوبصورت جوان، پاکستان ایئر فورس کے خوبصورت پائلٹ اور وہ جنگی پائلٹ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا ڈھنگا بجا دیا ہے اور وہ فادر آف دا اسکائز ڈکلیئر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ وہ پینک سچویشن تھی جو لاسٹ ویک اسی ٹائم پہ ہم اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا، کیا چلے گا، پاکستان کیوں نہیں ہٹ کرتا، پاکستان کیوں نہیں مار رہا، وہ اٹیک کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ہر بندے کی زبان پہ یہی بات ہوتی تھی کہ یار کب ہماری فوج لڑے گی، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور میزائل اور یہ اور وہ، اور بجٹ کدھر جاتا ہے۔ تو اس بات کا سب کا ہم نے دیکھ لیا کہ دفاعی بجٹ اگر 2 ارب جتنا بھی تھا لگتا ہے تو وہ واقعی لگتا ہے، اور اس میں ہمارے نوجوانوں کا، ان جوانوں کا، ان خوبصورت جذبے سے بھرے فائٹر جیٹس کے جو پائلٹس ہیں ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے کہ جن نے اس دھرتی ماں کے پیچھے اپنا تن من دھن لگا دیا، اور آج قوم اتنا فخر کر رہی ہے کہ یہ خوبصورت علاقے گزرتے ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم یہاں سے کشمیر کو دیکھتے ہیں، ہم یہاں سے KPK کو دیکھتے ہیں، ہم پنجاب سے رہ کے خوبصورت وادیوں کے نظارے کرتے ہیں، اور یہاں سے گھومتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ہم اپنے خوبصورت کشمیر کو بھی دیکھ کر آتے ہیں۔ تو ہم وہاں سے کھڑے ہو کے جب انڈیا کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے ہمارے ساتھ جڑ جائے، اور یہ ایک دن ان کو انشاءاللہ ایسی آزادی ملے گی جو اللہ نے پاکستان کو عزت بخشی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، جس ملک کو پوری دنیا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم انڈیا کے تھرو ہمیں اٹیک کیا جائے گا، ہمیں ہٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد مسلم ممالک کا جو یہ واحد ملک ہے، ایٹامک پاور ہے، اس کو ہم اپنے ڈھکے میں لے لیں گے، اور پھر پوری دنیا میں انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر چکا ہوگا، اور ادھر سے پورے مسلمانوں پہ پوری طرح یہ جو نان مسلم، جو کافر، جو سٹیٹس ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑے چودھری سمجھتے تھے، الحمدللہ اللہ نے ان کی جو غرور تھا وہ بالکل مٹی میں خاک میں ملا دیا۔ اور یہ وہ کرم نوازی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے فضل سے، کرم سے کی۔ اور پھر افواج پاکستان کو سلام، اس قوم کو سلام، ان قوم کے نوجوانوں کو سلام جنہوں نے اس ملک دھرتی کے پیچھے تمام اختلافات کو چھوڑ کے اپنا اس ملک کا دفاع کیا۔ ہم ان چند لوگوں کی بات نہیں کرتے جو آج بھی زہر اگلتے ہیں، جن کو اس ملک میں رہ کے بھی، اس ملک کا کھا کے بھی نمک حرامی کرتے ہیں، اور ان کو اللہ پوچھے گا انشاءاللہ، اور پوچھ بھی رہا ہے، اور وہ بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال جی آج کا مری آپ کے سامنے، موسم بھی مزیدار ہے، اور یہ چلتے پھرتے ہنستے پھرتے موسم ان خوبصورت نوجوانوں افواج پاکستان اور آپ سب کی وجہ سے ہیں، اور ہم دعا کریں گے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع ہر محاذ پہ کریں، اور لاجک کے ساتھ کریں، اچھے طریقے کے ساتھ کریں، اور اگر کوئی دشمن پھر سے اس ملک کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو انشاءاللہ یہاں کا نوجوان، یہاں کی افواج اس کا ہر دم ہر پل اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ شروعات نہیں کرنی جنگ کی، حتم الامکان کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے بات چیت سے مسئلے کو حل کرو، میانہ روی سے مسئلے کو حل کرو، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قتال جو ہے وہ اینڈ تک نہ ہو۔ لیکن اگر دشمن باز نہیں آتا، پہل کرتا ہے اور آپ کو نہیں کسی کھاتے میں لاتا، تو پھر سنت رسول کی ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ طاقت ہے وہ رہے گی تا حد قیامت، اور اس پہ پھر عمل کر کے جب دشمن پہ وار کرنا ہے تو فجر پڑھنی ہے، تو پھر اللہ اکبر کرنا ہے۔ تو یہ ہماری افواج پاکستان نے کیا، اور ایسے سنت کو اپنایا کہ جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔
اور آج دنیا سوچنے میں مجبور ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر رہے گی. ہمارے بچوں نے دیکھا کہ پاکستان نے یہ جنگ 2025 10 مئی 2025 ہمیشہ یاد رہے گا اور یاد رہ کے چلے گا انشاءاللہ, اور تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور جو تاریخ کو مٹا نہیں سکتے. ہم نے وہ تصویریں بھی دیکھی جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ 71 میں 65 میں کتابوں پہ توپ چل رہی ہے تو عوام کھڑی ہے, اور اس بار ہم نے دیکھا میزائل چل رہے ہیں اور عوام سائڈ پہ بیٹھی خوبصورت طریقے سے مزیدار طریقے سے ان میزائلز کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح دشمن کے اوپر وار کر رہے ہیں. اور دس سے ہم بس اس لیے نہیں ہوتے کہ ایمانی قوت ہے جو ہمیں ہمیشہ اس طرف لے کے چلتی ہے جس پہ ہمارا کامل ایمان اور یقین ہے کہ شہادت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ مر کے بھی شہید جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. تو یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پہ ایک بہت کرم ہے اللہ کا کہ ایک معمولی مسلمان جس نے صرف کلمہ بھی پڑھا ہے وہ اپنی جان اس ملک کے لیے دینے کو تیار بیٹھا ہے. تو انشاءاللہ یہ ملک قائم دائم رہے گا, میں آپ رہے نہ رہے, لیکن غزوہ ہند بھی سٹارٹ ادھر سے ہی ہونی ہے. یہی وہ فیکٹر ہے, یہی وہ خطے ہیں جو جا کے جڑیں گے اور غزوہ ہند ہوگی, اور جس میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لشکر کے ساتھ لوگ چلیں گے وہ انہی بیلٹ سے چلیں گے انشاءاللہ. تو ہم اور اب اللہ سے پوری امید کریں گے کہ ہم یہاں سے اس عظیم مشن کو لے کے ضرور چلیں جس سے ہم اس ملک کے کام آ سکیں, ہم اپنوں کے کام آ سکیں, اپنے لوگوں کے کام آ سکیں. بہرحال پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. خوش رہیں, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں اور خوشیاں بانٹ کے چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, اور پاکستان سے ہی ہماری خوشیاں ہیں, پاکستان سے ہی ہماری روشنیاں ہیں, اور پاکستان سے ہی ہمارا سب کچھ ہے. افواج پاکستان زندہ باد, ان کو سلام. ہم اللہ سے امید کریں گے کہ انشاءاللہ اب اور اس کے بعد جب بھی دشمن اس ملک پہ نظر رکھے گا, حملہ کرے گا, تو اس سے بھی 3 گنا بڑھ کے اس کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. زندگی ایک دفعہ ہے لیکن جی ایسے شیر کی طرح کہ جانے کے بعد بھی دنیا یاد رکھے, اور جو شہداء ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اور ان کے جانے کے بعد ان کی آگے منزلوں میں مزید اضافہ کرے, اور ان کے گھر والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ان کو صبر جمیل عطا کرے کہ تاکہ جو یہ صدمہ ہے وہ یہ برداشت کر سکے. خوش رہیں, سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. مری سے خوبصورت مری سے آپ سب کو دیکھنے کا سننے کا شکریہ. السلام علیکم.